حضرت مولانا محمد نواز سیما صاحب بلا تخیر بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ حضرت مولانا محمد نواز سیما صاحب بلا تخیر بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تواڈے اللہ دی طرفوں نازل کیتا گیا ہے او دی اتباع کرو۔ معزز سامعین حضرات، پہلی مرتبہ تواڈے گاؤں کوٹ سجانہ دے اندر قرآن و سنت دی اشاعت و ترویج دی غرض تے حاضری دا موقع ملیا ہے۔ اشتہار دا عنوان سینہ ڈھال رہا ہے دعوت اہل حدیث کانفرنس۔ میرے تو قبل تسی گفتگو سماعت فرمائی ہے مولانا عبدالواحد سلفی صاحب موڑ خنڈا تو نے اہل علم عصری تعلیم بھی بڑی اللہ نے دیتی اور مذہبی تعلیم بھی۔ بھائی بچے ہو ذرا خاموشی بند کرو مہربانی، ہن اندر تشریف لے آؤ، ٹائم سارا اور باہر ہی تک نہ ضائع کر دیو۔ آ جاؤ او پتر اندر آ جاؤ، او سیانے اندر آ جاؤ، بزرگوں ذرا سارے اندر کلے آ جائے، کیونکہ جے اپنی گلاں کردے رہے تے انہاں دے کی فائدہ ہوئے گا مسجد چان دا، بجائے ثواب دی گناہ کھٹن گے تے چلو ایتھے آن گے تے کوئی دین دیاں گلاں سنن گے، دماغ کو گل بوے گی تے کسے اور تک بھی پہنچا دیں گے، فائدہ ہوئے گا۔ کیونکہ نوجواناں نو اللہ نے بڑی مت دیتی ہوندی ہے، جرت دیتی ہوندی ہے گل کرن دی۔ اس واسطے میں عرض کراں گا سارے جوان اندر تشریف لے آؤ، اللہ تہاڈا سب دا آنا قبول فرمائے۔ جنہ موسم خراب، بارش وغیرہ مسلسل بارش، میں تے سمجھن ڈیا سا اج اساں مسجد جا کے الا صلو فی الرحال ہی کہنا کہ اج اساں بس چند بندے ہونے نے، لیکن میں اتنے ہاں تے ماشاءاللہ مسجد بھری ہے۔ اینی بارش، اینا موسم خراب، لیکن تہاڈا جذبہ قابل قدر ہے۔ مولانا عبدالواحد سلفی صاحب حافظہ اللہ، اگرچہ انہاں دا نام ایڈا مشہور نہیں خطباء دی لسٹ اندر، لیکن تھوڑی جی تقریر تسی ویکھیا انہاں حق ادا کر دیتا ہے۔ ساڈے اہل حدیثاں دے اندر ساڈی یہ بدقسمتی میں لفظ جڑا بولن ڈیا سنیا جے تے غور کریا جے، کرنی تساں کرنی پر سن لو۔ اہل حدیث جدو اتنے غور کرن گے نا ادھر ترجن گے۔ ساری بدقسمتی جلسیاں تے اسی ہزاراں روپے لانے ہاں،
سخت سردی دے موسم وچ منڈے بیچارے دے ہاتھ پاڑ جاندے نے اشتہار لا لا کے، دور دور تک دعوتاں دنیا بھی جمع کیتی، لیکن جیسے لوگ آئے ویسے ہی چلے گئے، الا قلیل۔ سارے جلسے ملنا کی ہے؟ وہی روایتی گلاں، وہی الفاظ۔ پھر افسوس الفاظ دا چناؤ بھی ساڈا اہل حدیثاں دا اپنا نہیں، اکثر سارے دا نہیں، اکثر اسی چناؤ بھی الفاظ دا لے لیا صوفیاں تو۔ مثلا میں ایک مثال دینا، ایک صوفی ازم دا خطیب ہویا بڑا معروف ساڈے ملک اندر، ادو خطبات دیا کتاباں بڑیاں گھٹ سن تے او دے خطبات سن بڑے، اہل حدیث خطیب بھی بڑے متاثر سن او دے تو، انہاں بھی پڑھنے کرنے۔ میں ایک چناؤ تو لگا دسن، ہن او دا ایک جملہ ہوندا سی نبی علیہ السلام دی جتھے حدیث آنی نا، والذی نفسی بیدہ ہی، ہن انہاں نے چونکہ صوفی نے انہاں حق بیان نہیں کرنا، انہاں ترجمہ کی کیتا، مجھے اس اللہ کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ انہاں ترجمہ حق دے خلاف ہے، وہی جو الفاظ دا چناؤ، چونکہ وہ الفاظ واہ محسوس ہوئے، قبضہ قدرت، یار بڑے پڑھے لکھے لفظ نے، مرکب ہو گیا الفاظ دا پڑھیا لکھیا۔ کئی خطیباں اہل حدیثاں نے متاثر ہو کے انہاں بھی تقریراں وچ وہی جملے شروع کرتے، وہی الفاظ۔ دکھ دی گل لے کے اہل حدیث خطیباں کول اپنے لفظ بھی کوئی نہیں، جے نعتاں نے وہ غیراں دیاں ساڈے سٹیجاں تے آ گئیاں نے، دو لفظ ادھر دے دو ادھر دے۔ اب میں ہونی سنن ڈیا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، تو انہوں لفظ ہو رہا اہل حدیث کو نہیں لبے، یہی لفظ لبے نے۔ الفاظ دا چناؤ کیوں نہیں پڑھتے کتاباں؟ کدے واسطے کتاباں آئیاں نے؟ پڑھو، چناؤ کڈو، الفاظ دا چناؤ کرو۔ ساڈے سلف صالحین دے الفاظ، اچھا ہوں میں تسی آکھو گے مولوی صاحب وہ لفظ کیوں غلط ہے؟ والذی نفسی بیدہ، مینوں اس ذات دی قسم جہدے قبضہ قدرت اندر میری جان۔ قبضہ قدرت ظاہری طور تے لفظ بلے بلے بڑا خطیب صاحب نے لفظ چنیا، پڑھیا لکھیا لفظ، لیکن مسلک اہل حدیث کے خلاف ہے لفظ۔ کیوں؟ جڑے اے کہندے نہ قبضہ قدرت، او اللہ دی صفات ذاتیہ دے عقیدہ نہیں رکھ دے۔ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دی صفات ذاتیہ دے، اللہ دی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ ساڑھے بہت سارے اہل حدیثاں نوں پتہ ہی نہیں صفات ذاتیہ تے صفات فعلیہ کی نے۔ جی میں انہاں کہتا میں اللہ نو آدر ناظر کے کہنا، بھابی بھی اٹھیا میں اللہ نو آدر ناظر کر کے گل کہنا، وہ تیرے تے مشرک فرق ہی رہا، وہی جملہ ہو کہن دیا، وہی تو کہن دیا۔ ہوں کئی نے کہنا آ کہو جا مولوی لے آندا جی، اللہ بھی آدر ناظر نہیں۔ اے ساڈے اہل حدیثاں دا رہے نے، پتہ ہی نہیں ساڈا مسئلہ کی ہے، تے جلسے ساڈے ہر سال ہوندے نے جی۔ وہ جے آئے لوگ وہ جے ٹر گئے، اللہ نے قدم نہیں چکن دینا قیامت نو، قدم کہنا کتھوں پیسہ لیا تے کتھے لایا۔ جلسے تے ہزاراں روپیے لوکاں دے کٹھے کر کے لاتے رہی، پلیوں لاتے نہیں، کی قوم دے پلے پایا ہی، ٹائم ضائع کیتے قوم دا۔ جلسے کران والے ہو کچھ ہوش کرو، تانوں پوچھو نہیں۔ مسلک اہل حدیث کی سی، اسی دا رخ کدھر پرتاتا؟ سنیے، والذی نفسی بیدہ، میں اپنے عنوان تے ہونا، تو مولانا عبدالواہ صاحب نے میرا رخ ہی موڑ چھڑے ہے۔ جیسی انہوں نے گفتگو کی تھی، کمال منہجی گفتگو کی تھی، انہوں تھوڑے جے ٹائم اندر کمال گلاں سمجھائیاں نے۔ والذی نفسی بیدہ
مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ہاتھ صوفی دا ترجمہ ہاتھ نہیں کرنگے, وہ کہیں گے قبضہ قدرت. کیوں؟ جے ہاتھ کرن تے پھر انہوں مننا پوے گا اللہ دی صفات ذاتیہ چوں اے بھی صفت ہے کہ اللہ دے ہاتھ ذاتی نے, ذاتی. وہ نہیں مندے. کیوں نہیں مندے؟ وہ چوں نکڑنا کی ہے, مندے کیوں نہیں؟ اور وابیو کدی یہ فکری تقریرہ بھی سن لیا کرو. تسی ہے کی سو ٹر کدھر پے ہو؟ اور تواڈے سٹیجاں تے اج وہ جاہل خطیب راج کرن دے نے جنہاں نو قرآن کھول کے سادہ قرآن بھی تو پڑھنا نہ آوے. یہ قیامت دیا نشانیاں نے. علم اٹھ جائے گا, جاہل باقی رہن گے, خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. صحیح بخاری دی حدیث. ہوں کیوں نہیں مانتے؟ ہاتھ ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی دی صفات ذاتیہ دے صوفی قائل نہیں. وہ صوفی اتنے بڑے لگے پھردے نے. میں صرف فرقیاں دا نام نہیں لینا چاہتا, میرا ایک طریقہ تبلیغ ہے. میں نام لواں تسی حیران ہو جو. وہ مولوی صاحب وہ جڑے تھی فرقے کا نام لے رہے ہو تو ہی بڑے ٹھیکےدار نے, کتے انہوں نے اندروں پھول کے ویکھو لبدا کی ہے. کیوں نہیں کہندے ہاتھ ید دا من ہاتھ کیوں نہیں کردے اللہ دی ذات دے بارے؟ اس واسطے نہیں کردے, وہ کہندے نے اللہ دیاں ذاتی اکھاں نہیں, اللہ دے ذاتی ہاتھ نہیں, اللہ دے ذاتی قدم نہیں, اللہ دا ذاتی چہرہ نہیں. کیوں؟ جدوں کتے اللہ نو لوڑ پیندی ہے نا, وہ صحیح بخاری دی حدیث قدسی انہوں سامنے رکھ دے نے. جدوں میرا بندہ فرضی عبادات دے نال نہ نفلی کردا ہے تے میرا مقرب تے میرا ولی بن جاندا ہے, پھر میں او دے ہاتھ بن جانا, او دے پیر بن جانا, او دے کن بن جانا, او دی اکھاں بن جانا. صوفیاں کیا لو جی حدیث آ گئی. لہذا اللہ دیاں صفات ذاتیہ نہیں, اللہ تعالی دے اپنے اے صفات ہے ہی نہیں. جدو اللہ نو لوڑ پیندی ہے نا, اللہ کسے ولی دے وچ وڑ جاندا ہے, حلول کر جاندا ہے. اور حلول کیویں کردا ہے؟ حلول کیویں کردا ہے سنیا جی ذرا, حلول کیویں کردا ہے؟ پھر وہی مثال دیندے نے صوفی. مثال کہ گلاس میں پانی پا لو, نال چینی رکھ لو, چینی دا اپنا وجود, پانی دا اپنا وجود. ہن چینی نو پانی چ حل کر لو, چینی نظر آنی, جدو پیو گے پھر پانی دسے گا میرے وچ کچھ ہے. اے مثال دیندے نے صوفی. صوفی مثال دیندے نے, انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے نا. جنہ دین دا نقصان صوفیاں کیتا ہے, نہ یہودیاں کیتا ہے, نہ عیسائیاں کیتا ہے, نہ کافراں کیتا ہے. جنہ صوفیاں کیتا دین دا نقصان. اور بھابیو تواڈے تے دکھ, تسی انہاں صوفیاں پیچھے ٹر پے. تواڈے سٹیجاں دے اوتے جو صوفیاں دے شعر پڑھے جا رہے ہیں, نام لے لے کے صوفیاں دا. جے ایہو کچھ کرنا سی کیوں مسیتاں وکھریاں بنائیاں جے, کیوں مروایا جے اپنے علماء نو؟ بڑے بڑے قیمتی جانا تساں مرواتیاں. یہ ایہو کچھ کرنا سی. ہائے اللہ اپنے ولی وچ حلول کر جاندا ہے. حلولی عقیدہ, شہودی وجودی حلولی کی ہے, تے غور تے کرو. جی اللہ اپنے ولی حلول کر جاندا ہے اس طرح ہی جویں چینی نظر نہیں ہوندی پھر اللہ نظر نہیں ہوندا, نظر پانی ہوندا ہے. اس طرح اللہ نظر نہیں ہوندا, نظر ولی ہوندا ہے. لیکن جدو پانی پینے دے وچوں میٹھا ہوندا ہے, اس طرح جدو ولی بولدا تے وچوں اللہ بولدا ہے. جے ولی گال کڈے, ولی نہیں کڈدا, اللہ کڈن دے. جے ولی کو گل کرے, ولی نہیں کر رہا, وہ اللہ کر رہا ہے. اس قدر گمراہ عقیدہ پیش کردے نے صرف جڑا انہوں نے الفاظ دا چناؤ ہے. اور وہی چناؤ ساڈے حدیثاں دے سٹیجاں تے آ گیا. اللہ واسطے چناؤ اپنا کرو الفاظ دا. تو خیر میں اپنے عنوان تے آواں. قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے, فرمایا
سورہ آراف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تواڈے اللہ دی طرفوں جو نازل کیتا گیا ہے او دی اتباع کرو. اتباع جو تواڈے اللہ دی طرفوں نازل ہویا او دے تے چلو. اج راگ رو کٹ لگا تے برداشت کریا جے. میں رات دا بخار نال پیا سا، ہن میں اوندیاں ٹیکے دو لوائے، دوائی ایتھے بھی آ کے کھادی. مالک گلا چلا دے دی مہربانی، نہ چلائے تے کوئی گل نہیں، راگ نام ہی لگے. گلاں دیندیاں گلاں دیاں ہوئیاں نے، گلاں تے غور کریا جا. حضرت تھوڑا سا پانی پایا. ہاں جی، عرض کر رہا اللہ پاک فرماندے نے جو اللہ دی طرفوں تواڈے ول نازل ہویا. ہن اللہ دی طرفوں نازل کی ہویا ہے؟ قرآن اللہ دی طرفوں نازل ہویا. حدیث نبی پاک رب العالمین فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرا پیغمبر اپنی مرضی نہ کو بات نہیں کر دے، اللہ دی وحی نال بول دے نے. پتہ چلیا قرآن بھی اللہ دی طرفوں نازل ہویا اور میرے پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی طرفوں نازل ہوئی. دو گلاں جتوں اساں حق لبنا ہے، حق. تیسری بات بھئی جیڑا مسئلہ سب تو پہلے ویکھنے قرآن تے حدیث دے وچوں مسئلہ ویکھاں گے، کلے قرآن دے وچوں نہیں. اگر کو بندہ حدیث دا انکار کر کے کہے میں کلے قرآن چوں مسئلہ پوچھنا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندے نے کیا مسئلہ مینوں قرآن پاک دے وچوں بخاؤ. فرمایا تو گمراہ ہے. فرمایا تو گمراہ ہے. کیوں؟ کتاب اللہ کلے قرآن دا نام نہیں. کتاب اللہ. قبر وچ جدوں سوال ہونے نے نا چار قبر وچ، تے چوتھا سوال کی ہونا ہے؟ چوتھا سوال جڑا قبر چ ہونا ہے کی ہونا ہے؟ کراں تسی مینوں لگدا بڑے تعجب نال ویکھن دے پے، اساں تے 3 سوال سنے نے، نواں مولوی لیندا جو قبر وچ چوتھا سوال بھی آ گیا ہے. ہوں تصا نہ سنیا ہوئے تو میرا قصور تو نہیں، تمہیں تو میں نواں لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ میں رٹیاں تقریراں نہیں کرتا. میں بھی جی میں سنی کرے آپ ہی تھی آخو گے ٹھیک مولوی ہے. چوتھا سوال قبر وچ. چوتھا مومن جدو 3 سوالوں کا جواب سچا دینا پھر مومن نو کیا جاندا ہے اے جواب جڑے تو دیتے نے کتھوں دیتے نے دس. اے سوال ہے. ہن مومن کی کہندا ہے؟ مومن کی کہندا ہے؟ کی کہندا ہے؟ کرا تو فی فقہ ابی حنیفہ تھا، میں ابو حنیفہ دی فقہ چوں سوال پڑھے نے. یا یہ کہندا ہے کرا تو فی فقہ مالک، یا یہ کہندا ہے کرا تو فی کتاب مرشد، میں اپنے مرشد کی کتاب چوں پڑھے. نہیں، قبر میں چوتھے سوال دا جواب مسلک اہل حدیث اور دعوت اہل حدیث ہے. کدی لفظاں تے غور کرو. جیڑی ہن اسی دعوت دین دے ہاں اے یاد ہونی ہے قبر وچ جدوں چوتھا سوال ہویا. ہونی من لو چنگے رہو گے. اوتے ہن قبر دے اندر اینو چوتھا سوال ہوندا اے تو جواب کتھوں پڑھے نے؟ کہندا کرا تو فی کتاب اللہ، میں جواب پڑھے نے کتاب اللہ دے اندر. کتاب اللہ. ہن کتاب اللہ کی ہے؟ کیا کلا قرآن کتاب اللہ ہے؟ نہیں. سنیے، جتنے جوان اللہ تن جوانی ہٹانی نصیب کرے، تواڈے دماغ ماشاءاللہ جے فرش نے، اے گلاں میریاں نوٹ کرو، ذہن نشین کرو، اگے لوگاں تک پہنچاؤ اپنی سچی دعوت نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مقدمہ آیا، صحیح بخاری دے اندر سونے پیغمبر دے کول مقدمہ آ گیا. حضرت جی یہ دسو، حضرت جی اسی تواڈے کول مقدمہ لے کے آئے ہاں،
تسی یہ فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرنا ہے. ایک بندہ بار بار کہیا ہے یا رسول اللہ فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرنا ہے. حضرت میں کہہ رہا کتاب اللہ دے مطابق کر، فرمایا سناؤ تو صحیح تھوڑا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق ہی کرانا. حضرت جی میرا لڑکا جوان کمارا ایس بندے دے کر ملازم رہ گیا تے دی بیوی نال او دے غلط تعلق قائم ہوئے. انہاں دونوں نے بدکاری کیتی ہے. مینوں انہاں نے کہا کہ 100 بکری دے دے تے لونڈی آزاد کر دے. حضرت جی میں کر دیتا. ہن انہاں علماء تو مسئلہ پوچھیا کہندے نے نہیں حضرت جی تواڈے کول لے کے آئے ہاں کیس ساڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کریا جے. میرے پیغمبر فرماندے نے تواڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق تیرا بیٹا کم مارا سانی ہے اینو 100 کوڑا ماریا جائے گا. کتاب اللہ اے لفظ ان قرآن دے نے. ہن اگلے لفظ جدو 100 کوڑا وجے گا اس تو بعد 100 کوڑا وجن تو بعد اس لڑکے نو 1 سال دے واسطے شہر بدر کر دیتا جائے گا. شہر بدر وہ کئیاں نے ایک گپ بھی بڑی جوڑی ہے نا. وہ جی انہیں کوڑے بندہ کتوں سہ سکتا ہے، بندہ تو انجی مر جاندہ ہے. جی حضرت عمر دا بیٹا سی ابو شامہ انہیں ایک بی بی نہ زنا کر لیا تے حاملہ ہو گئی تے حضرت عمر کو لائی کیا بچہ تہاڈا پوتر ہے تہاڈے منڈے دا ہے تو خمیں. حضرت عمر نے کہا اچھا میرے پتر زنا کیتا ہے لیاندے 80 کوڑے عام مارے مر گیا تے 20 کوڑے دی قبر تے مارے تے جے پوچھ لو حوالہ ہے کتھے وے لبنا کسے نے بھی نہیں. انیاں جھوٹیاں گلاں اہل حدیثاں دے سٹیجاں تے. ابو شامہ نامی حضرت عمر دا پتر ہی کوئی نہیں. تے واقعہ کتھوں آ گیا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے چنگا دا ٹکا کے رد کیتا لسابہ چ. اللہ اکبر. فرمایا 100 کوڑا وجے گا تے 1 سال دے واسطے نو شہر بدر کر دیتا جائے گا. اور عورت چونکہ شادی شدہ زانی ہے اینو پتھر مار مار کے مار دیتا جائے گا، سنسار تے رجم کر دیتا جائے گا. فرمایا میں تہاڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کیتا. ہن سنو کیا ہن اے 100 کوڑے والے لفظ تے آ گئے قرآن چ. شہر بدر کرنا لے 1 سال واسطے پورے قرآن چو کو بندہ آیت کٹ کے بھائے کتھے نے اے حدیث وچ نے. اسی طرح رجم کرن دیاں الفاظ نازل ہوئے سن لیکن الفاظ ہو گئے منسوخ، حکم رہ گیا باقی وہ حدیث وچ ہے. حکم ہے قرآن چایا سی لیکن الفاظ منسوخ ہو گئے، حکم حدیث میں چاہ گیا. اور بات نہ توجہ کریا جے میرے پیغمبر نے کتاب اللہ کلے قرآن نو نہیں کیا. میرے پیغمبر نے کتاب اللہ کیا تے قرآن تے حدیث نو کیا ہے. اس واسطے عرض کر دیتا کتاب اللہ کلا قرآن نہیں، کتاب اللہ قرآن تے حدیث ہے. اسی کہنے ہیں لوگو آجو تسی قرآن تے حدیث دے وچوں مسئلے حل ہون گے. دین لبے گا تے قرآن تے حدیث چوں لبے گا. اے دیتے چلو حضرات اور بات کر رہے ہیں. مومن بندہ قبر اندر جواب کی دیندہ ہے کرا تو فی کتاب اللہ. میں نے یہ سوالوں کے جواب کہاں سے پڑھے؟ کتاب اللہ سے، یعنی قرآن اور حدیث سے. جو ہی مومن بندہ اے مسلک کہلے حدیث دا ذکر کردہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے. فرشتو
میرے بندے نے سچ کیا، میرے بندے نے سچ کیا نے دعوت اہل حدیث عملی طور تے منی ہن انہیں دعوت اہل حدیث دے مطابق جواب دیتا ہے۔ میں اے جواب کتاب اللہ دے وچوں پڑھے نے، میرے بندے نے سچ بولیا، ایدی قبر دے اندر بچھونا جنت دا بچھا دیو، اوڑنا جنت دا اوڑا دیو، قبر وچ جنت والی سائڈ تے کھڑکی کھول دیو، قبر بن گئی جنت دا باغیچہ۔ ہن کامیاب کون ہویا؟ کیا آئمہ دی تقلید کرنے والا؟ نہیں۔ کسے مرشد دی کتاباں تے چلن والا؟ نہیں۔ کون کامیاب ہویا؟ کتاب اللہ یعنی قرآن تے حدیث تے چلن والا۔ یہ ہوئی بات اللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ سب تو پہلے تساں جڑا بھی مسئلہ لبنا ہے قرآن تے حدیث چوں لبنا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا جدید آ گیا قرآن تے حدیث چوں واضح نہیں ہویا، اس مسئلے نو خلفائے راشدین دے قول تے عمل تو لے لو، خلفائے راشدین دے قول تے عمل تو لے لو، شرط وی انہاں دا قول تے عمل صحیح حدیث تے خلاف نہ ہوئے۔ مثلا حضرت عمر خلیفہ راشد نے، حضرت ابو بکر خلیفہ راشد نے رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر دے کول ایک مقدمہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ دے کول مقدمہ آیا کہ بڈھی اماں آئی، حضرت جی میرا پوترا یا دو طرح فوت ہویا ہے، حضرت جی مینوں ادی وچوں دے چو حصہ دے لاؤ۔ آخر کار بھی میں حضرت ابو بکر کہندے نے کہ تیرا تے حصہ شریعت دے اندر بندا ہی نہیں۔ آخر کار کو حضرت ابو بکر نے مدرسے آبادی بولائی، حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے، حضرت جی میں اس ویلے موجود ساں، نبی پاک نے دادی نو 6واں حصہ دوایا سی۔ فرمایا اچھا، مائی نو بلایا، اماں مینوں غلطی لگی ہے، تیرا 6واں حصہ بنتا ہے۔ اگر دادی تے نانی دونوں کٹھیاں ہو جان وہ 6ویں حصے نو ادو اد کرن گیا۔ 6واں حصہ ہن خلیفہ راشد نو غلطی لگی، غلطی دین بنیا، قرآن حدیث تو ہٹ کے انہاں دی گل آئی، دین بنیا۔ ہاں جتھے خلیفے دی، خلیفہ راشد ہر خلیفہ نہیں، خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور 6 ماہ حضرت 2.5 ماہ حضرت حسن بن علی نے خلافت دے، خلیفہ راشد۔ اور بات را توجہ فرماندے لایا جے بات توجہ عرض کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفائے راشدین انہاں دی بات تے کوئی جڑی صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے۔ مثال دے طور تے حضرت عمر دے کول ایک سوال آیا، حضرت جی ایک بی بی دا خامد خم ہو گیا، او دی کتے خبر ہی نہیں ملی، مفقود الخبر ہو بندہ ہے۔ حضرت جی دسو ہن او دی بیوی کنی دیر انتظار کرے گی اپنے شوہر دا؟ ہن مسئلہ جدید سی، قرآن حدیث دے وچوں دی وضاحت نہیں ملی تے نبی پاک علیہ السلام نے تے فرماتا سی نا کہ میرے خلفائے راشدین دا کول علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایتھے اے نہیں کہ حضرت نبی اکرم دا فتویٰ آوے کہ طلاقاں 3 کٹھیاں نہیں ہوندیاں تے حضرت عمر دا آرڈیننس آوے تے ہن حضرت عمر دی خلیفہ راشد نے انہاں دا قول صحیح حدیث دے خلاف ہویا تو دلیل بنایا جائے، ایک غلط طریقہ ہے، باطل طریقہ ہے، حق طریقہ نہیں۔ ہن وہ حق طریقہ کی ہے؟ جیڑی انہاں دا فتویٰ قول پھر صحیح حدیث دے خلاف نہ آئے وہ حجت بنے گا، وہ دین بنے گا۔ مثلا
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے جس ویلے سوال آیا، حضرت عمر فرماندے نے 4 سال او بی بی انتظار کرے گی، 4 سال، جدو 4 سال دی کو خبر نہ آئے گی پھر 4 سالہ تو بعد قاضی نو خبر دے دے گی میرے شوہر نو 4 سال ہو گئے نے گم ہویا کوئی خبر نہیں، حضرت جی ان دسو کی کراں؟ قاضی انہوں اجازت دے دے گا، پھر وہ بی بی 4 مہینے 10 دن سوگ دے منائے گی، کیوں؟ اپنے شوہر نو مردہ تصور کرے گی۔ اور تو انہوں کو سمجھ بھی ہوندی ہے پئی کہ نہیں؟ اللہ کرے تو تہن بھی اللہ چسکا پائے مسلیاں دا، شیر نام ہی سنے تے گزارا ہو جانا ہے، مسئلے نہ سنے تے دین نہیں جے لبنا، گمراہ ہو کے مر جاؤ گے۔ شیراں دا شوق چھڑ دیو، ٹھیک ہے جتے کتے کوئی شیر ایسا جدے کوئی مسئلہ واضح ہو رہا کر دیو۔ ساڑھے کئی لوگوں نے اتنا چسکا پی گیا شیراں، ساری تقریر مولوی نے کیتا کہ شیر تک نہیں پڑھیا۔ اہل حدیث دا اے شعار نہیں سی، اشعار اہل حدیث دا شعار کتاب و سنت دے دلائل استدلال استنباط سی۔ اہل حدیث بنو جنہوں اہل حدیث کہندے ہیں، سنیے ذرا۔ عرض کر لگا ماں حضرت عمر فرماندے نے او تصور کرے گی مردہ 4 مہینے 10 دن دا سوگ منائے گی، اور 4 مہینے 10 دن تو بعد پہلے 4 سال لنگے، پھر 4 مہینے 10 دن سوگ منایا، ایدے تو بعد ہن عدت پوری کرن تو بعد او بی بی نمی جگہ نے کہاں کر لیا تے پرانے نے بھی یار دروازہ کھڑکایا، میں بھی ہاں، اور نواں خامت ہے بی بی کہے گی تو جا جتھے گیا سے تیرا معاملہ مک گیا، انہیں تے حضرت عمر دا فتوہ دین بن گیا۔ دین اے جے خلفائے راشدین دا قول تے عمل حجت کدوں؟ جدو صحیح حدیث کے خلاف نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 8 تراویاں پڑھائیاں ابن حبان تے صحیح ابن خزیمہ، اور اسی طرح سنن کبریٰ واضح الفاظ نے، حضرت جابر تو روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو رمضان دے اندر 8 رکعتاں تے وتر پڑھائے، واضح الفاظ نے، واضح الفاظ۔ ہن جناب نبی پاک دی حدیث دے مقابلے چ حضرت عمر دی ایک روایت پیش کیتی جی، حضرت عمر دے زمانے اندر 20 تراویاں جی، حضرت عمر نے 20 دا حکم دیتا جی، 20 تراویاں پڑھائیاں گئیاں۔ اوڑا حکم ہوندا نا 20 والیاں، او دے ترک 2 نے، ذرا ذہن چ رکھیا جائے۔ صاحب بن یزید جڑے دے راوی نے نا، ایک انہاں دا پڑھیواں راوی ہے، ایک دوسرا بندہ راوی ہے۔ جڑا پڑھیواں راوی ہے انہیں گل صحیح بیان کیتی، حضرت عمر نے حکم دیتا، امارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے حکم دیتا کنو؟ ابی بن کعب نو، تمیم داری نو، کہا کہ لوگاں نو 11 رکعتاں پڑھان، 11 رکعتاں، اور 11 ماری روایت آ گئی ہے، موتا امام مالک دے اندر 11 دا حکم آ گیا، لیکن سن کبریٰ باقی ہاں ابن ابی شیبہ دے اندر 20 دا آ گیا۔ میں نہیں کہندا محدثین کہندے نے اور روایت 20 والی شاذ ہے، کیوں؟ ادھر دا پڑھیواں ہر وقت قریب رہن والا روایت بیان کر رہا ہے، اور ایدی روایت صحیح بخاری دی روایت دے خلاف نہیں، 20 والے دی روایت صحیح بخاری دے خلاف ہے۔ اس راوی نو 20 دی غلطی لگی ہے، 11 والے نو غلطی نہیں، کیونکہ بخاری دی روایت دے مطابق فتوی ہے۔ شاذ روایت صحیح دے مقابلے مولانا احمد رضا نے کیا سی نا، روحوں کی دنیا دے اندر صحیح اور مستحکم مضبوط احادیث کے سامنے ضعیف اور مشابہ روایات پیش کرنا بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ کتنی اچھی گل کر دیتی انہوں نے۔ اور میرے پیارے ہو، دین نہ کھیل، دین نہ میدان لو۔ سنیے ذرا، یہ تمیدی گلاں سن، تقریر تے جو میں شروع کرنی ہے۔
اللہ اکبر. مولانا محمد زید شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں پیراں دی میں بڑی قدر کرنا دلوں، کیونکہ منہجی لوگ نے. انہاں دی عمر لگ گئی ہے منہج اہل حدیث تے. منہجی لوگ، اللہ انہاں نوں صحت و عافیت لمبی زندگی عطا فرمائے. میں صبح انہوں نے دسیا، میں کیا میں بیمار ہاں، بخار چڑھیا تو دوائی شوائی لینا، میں پہنچا گا. انہوں نے وہم پی گیا خورے نے نہیں ہونا. انہوں دو بندے نے کہتا یار تسی انہوں آکو. میں کہا یار شاعرہ نو کہو جنی تہاڈی قدر میرے دل چ نا تسی پریشان نہ ہوو. اے میرا رب جاندا میں تہاڈی کنی قدر کرنا دلوں. انہاں دے اعمال صالحہ اور علم اور منہج دی وجہ تو لو بات رہا توجہ فرما دے رہا جے. قرآن پاک نے بیان فرما دیتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. فرمایا جو تواڈے اللہ دی طرفوں نازل ہویا او دے تے چلو. ہن میں دعویٰ کرن لگا وا او دے تے چلن والی جماعت تے اہل حدیث ہے. ہن کئیاں کہنا اہل حدیث کو ہونا جائز ہے، اہل حدیث کو ہونا جائز ہے. مثلا میں ایسے بندے نو پوچھا پہ تیرا مذہب کی ہے، انہیں فٹافٹ کہنا میرا مذہب اسلام اور میں مسلمان، یہی کہنا ہے نا. تے جدو تسی کسی نو پوچھو انہوں آکھو میں تینو دین نہیں پوچھیا، میں پوچھیا مذہب، تو جواب دین دیا دین. ہاں ایتھے سمجھو ہن ذرا. میں تینو پوچھیا تیرا مذہب کی ہے، تو دین دیا جواب دین. قبر میں سوال ہو رہا ہے نا ما دینوں کا. مومن نے کی کہنا دین یل اسلام، اسلام دین ہے. میں مذہب پوچھنا پیا مذہب کی ہے. دین دا معنی ہے قانون. پڑھا سورۃ فاتحہ پڑھو. مالک یوم الدین کرو ترجمہ. مالک ہے قیامت کا کتوں کٹتا جاتا ہے. قیامت کا لفظ دو کتنے روزانہ پڑھ دے ہو. مالک یوم الدین مالک ہے. آپ بچے نے ویسے گل ٹھیک کی تھی تھوڑی جی. مالک ہے روزے جزا کا. اصل کا معنی یہ بھی نہیں. مالک ہے قانون کے دن کا. لغوی ترجمہ ہے. دین دا معنی قانون ہے. سورۃ یوسف میں چلے جاؤ. سورۃ یوسف اندر جتھے ہوندا ہے وہ جدو بھائی نو نہ رکھ لیا نا کول بنیامین نو تے انہاں دی بوری چ پاتا او ٹوپا سرکاری شاہی خزانے اپنا ٹوپا. وہ جدو دوڑپا نکل آیا یہ تے اللہ تعالیٰ دی وحی نال انہاں آپ ہی ساری تدبیر کیتی سی نا. انہوں نے کی کیا سی اس کو سزا دی جائے گی دین اسحاق کے مطابق. جو دین اسحاق علیہ السلام دادا سن نا یوسف دے یعقوب علیہ السلام دے والد انہاں دے دین دے مطابق. دین دا معنی ہے قانون تے اسلام دا معنی ہے سلامتی والا. اسلام دین ہے. مذہب کی ہے او طریقہ جدے تے چلیا جائے. کیوں؟ جن فرقے نے باطل سارے پوچھو ہر کو کہے گا میں مسلمان ہوں. تو کی ماننا ہے؟ میں قرآن حدیث تے چلنا. تیرا تو کیڑے دین نو ماننا ہے؟ دین اسلام. ان پوچھو مذہب کیڑا ہے؟ 72-73 فرقیاں دے طریقے علیحدہ علیحدہ نے. انہاں چو کیڑے طریقے تے چلن دے ہیں؟ مذہب دا معنی ہے چلنا. کدھر تے چلن دے ہیں؟ جت عرب دے اندر ایک جملہ آئے گا میں منہج سلف پر ہوں، سلفی ہوں. اتنے سلف کیونکہ عربی زبان ہے. اتنے ذرا اور آسان ساڈے علماء نے کرتی میں کس منہج پر چلتا ہوں؟ اہل الحدیث. جو حدیث لکھنے حدیث پر عمل کرنے والوں کا راستہ تھا میں اسی پر چل رہا ہوں. یہ ہے میرا مذہب. بات ہی سمجھ آ رہی بھائی؟ اور ذرا گل لگے کریے. اہل حدیث منہج سلف تھے، منہج سلف تھے. لیکن کچھ روایتی اہل حدیثاں نے سارے منہج نو بڑا نقصان پہنچایا ہے. بڑے بڑے شرکیہ عقائد انہوں نے بہانے نہ سارے سٹیج تے لے آندے نے. انشاءاللہ وہ رد ہو رہا ہے
قرآن کریم بڑے عجیب طریقے نال تسی ویکھو گے سامنے آئے گا رب دا. ہن بات رات بڑے بڑے دے نام ہونے نے تسی بھی حیران ہو جاؤ گے سانو اج تک ہی سناندے رہے نے اسی تے بڑے لامے سمے کے ساتھ دے رہے ہیں. بس انتظار کرو دنوں دا نہیں کہہ سکتا مہینوں دا انتظار کرو. بڑے بڑے ساڈے شیوخ الحدیث جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ فیصلہ کرن گے. تو بات نہ توجہ فرما دے نہ آجے بات ہے تساں غور کرنا ہے کہ اہل حدیث بنا جے سلف تے نے اہل حدیث دی دعوت کی ہے دعوت کتاب اللہ یعنی قرآن تے حدیث ساڈی دعوت ہے. ہن آئیے اے دے تے ساں چلنے اسی چلنے آتے لوکاں نو دعوت دینے آ دے تے چلو. مثال دے طور تے ہن میں ایک بات عرض کر لگا واں امامت دا مسئلہ آیا امامت دا. ہن قرآن تے حدیث کی کہندا ہے نبی علیہ السلام دے کول ایک وفد آیا حضرت عمر بن سلمان رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے والد صاحب اپنی قوم دے کچھ لوگاں نو لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچے. کچھ دن آپ دے کول رہے دین اسلام قبول کرن تو بعد ایمان لیان تو بعد پھر اس تو بعد کچھ دن رہے دین اسلام دی تربیت حاصل کیتی تعلیم لئی جدو واپس پلٹن لگے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سنو اللہ نے تواڈے تے دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کیتیاں نے 5 کنیاں پہلے نبیاں تے بھی یہی سن. وہ جڑی روایت صحیح بخاری چ ہوندی ہے حضرت جبریل نے آ کے امامت کرائی سی تو نبی پاک دی 2 دن پہلے دن اول ٹائم دوجے دن آخر ٹائم امامت کرائی تے آخر تے کیا سونیا آ تہاڈیاں نمازاں دے ٹائم جے اور اے ہوئی تہاڈے تو پہلے نبیاں دے ٹائم سن. اے صحیح بخاری دی روایت ہے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تے واضح ہوندا ہے نا مسرت احمد 5 نمازاں سن انہاں تے اے ہوئی جڑیاں ساڈے تے. ہاں موسیٰ علیہ السلام دے بارے کوئی استثنائی صورت ملدی ہے 2 نمازاں دی یا اور کسی نبی دے بارے مل جے استثنائی پھر ان استثناء کیتا جائے گا. فرمایا تواڈے تے 5 دن رات دے اندر 5 نمازاں نے 5 تے جدو نماز دا ٹائم ہو جائے اذان کہو تے تواڈے چو جنوں قرآن زیادہ یاد ہوئے انہوں اگے مسلے تے کھڑیاں کرو. اے جے مسئلہ اہل حدیث مسئلہ اہل حدیث کی یہ جمعے واسطے کنوں بلانا ہے نماز واسطے کنوں بلانا ہے جنوں تواڈے نالوں زیادہ قرآن یاد ہوئے قرآن دے علوم زیادہ رکھدا ہوئے علم زیادہ رکھدا ہوئے. اے وے مسئلہ کے آواز نہیں آئی اصل چون تواڈی آواز ہونی نہیں وہ دی وجہ کہ انہیں حدیث بدل گئے ہیں. ہن ساڈے چے وے ہاں اساں جمعے واسطے انہوں بلانا ہے جنوں اتوں ویکھ کے سادہ قرآن بھی پڑھنا نہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ ہو انا للہ و انا الیہ لعنت اللہ ہو علی الکاذبین. سرفی صاحب کی ہے جی اچھا اتنا غلط اور تسی سمجھتے ہو مولوی صاحب لفظ نے وہی پڑھے نہ کی ہو گیا جی زیر زبر نہ پیچھا اللہ دے بندے ہو تسی زیر زبر دی گل کرن ڈے. ایتھے تک نقطہ مجھے ایک نقطہ نے محرم سے کہو ہن کہندے نہیں پے مجھے ایک نقطہ نے محرم سے محرم لفظ لکھیا سی نا تے تھلے پا تک سے نقطہ یہ فلانی عورت کا محرم ہے انہیں کہا محرم کا تو لکھا تو دا مجرم ہے. لو دسو ایسی پرا بن گیا مجرم تے کنے بنایا ایک نقطے نے. یا اللہ بڑا خیس لوگوں نے سمجھانا ذرا آواز میں دیندے جاؤ نال نال. ہم دعا کرتے رہے ہاں ہم دعا کرتے رہے خالی جگہ پر کرو ہم دعا کرتے رہے پڑھو یار اگوں کی ہوا جائے ہم دعا کرتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. اسی تے نے یا اللہ انہاں تے رحم کر یا اللہ انہاں دین دی سمجھ دے وہ کہندے نے ساڈا دغا کرن دے. کمال گل ہے یار اسی دعا کردے رہے تسی دغا بناتا ہے دعا نو. ہن دعا نو دغا کنے بنایا ایک ہن سمجھ آ گئی جے میں تہاڈی بولی دسیا کدی تانوں عربی اوندی ہوے نا تے جڑا جان بوجھ کے چلو ایک ہوندا غلطی لگ جانی ایک ہوندا پہ انہوں آوندا ہی نہیں جان کے پڑھدا ہے یا آوندا ہی نہیں وہ پڑھدا ہی انجے وہ پڑھیا ہی ہو کو جے.
اللہ جاندا تسی کدی عربی تو واقف ہو نے ہو جے لا کے سٹیج تے مار مار دا توں کر دے کہ تینوں مولوی بنایا کنے نے؟ امام محمد بن سیری رحمت اللہ علیہ بڑا پیار کر تابی نے ساڈے سلف نے اہل حدیثو ساڈے وڈے نے انہاں کیا سی جس بندے تو دین تسی لے رہے ہو نا سن رہے ہو تقریر دی پہلو اے ویکھو دین سنان دے قابل ہے یہ دین سنان دی قابلیت ہے وہ نہ ہوئے کہ ہوئے ان پڑھتے جاہل تے تانوں دین دیا گلاں دعوے کردا ہوئے اج وہ ویلا آ گیا اج وہ ویلا آ گیا ساڈا سلف منج کی سی ساڈا مسلے تے انہوں کھلارو جنہوں تواڈے چوں قرآن یہ میں تو نہیں نہ کہہ رہا یہ منج کنے دیتا ہے جنہ دا کلمہ میں بھی پڑھیا تے تساں نہیں پڑھیا انہیں دیتا صحیح بخاری دی روایت پڑھنا پیا میں انہاں دیتا ہے منج تواڈے چوں جنہوں زیادہ علم ہوئے نا قرآن دا انہوں مسلے تے کھلا رہا جے اسی آنے اج انہوں سدنے جنہوں قرآن نہ آوے کچھ نہ آوے دنیا آوے اپنے ہون بیگانے ہون جمعہ پڑھائے تے روپیہ 6 لاکھ کٹھا کر کے دے جے اور روندا رہے نو آ چھمیاں تو جتھے مرضی رو پتا تینوں سدنے ہی 6 لاکھ دے گے کٹھا کر کے کوئی آندا 3 لاکھ دے گیا ہی مولوی صاحب پتا سانوں بھی ہے یہو جے مولوی کچھ بھی نہیں پلے پاندے پر اسی تے تاں سدنے ہاں سانوں دوجیاں نے آکھیا سی کہ یار خرچہ اسی دینے ہاں سدو اساں کہ بڑی گل ہے یار اور مولوی صاحب جدو ایتھے آیا ساڑی مسیتے وہ بندے آ گئے جڑے کدی ساڑی مسیتے بوئے کو نہیں سن لنگ دے تو مولوی صاحب کو فائدہ ہوا کہ نقصان فائدہ نہیں ہوا نقصان جیسے آئے ویسے گئے وہ تے ٹر گئے اس طرح ہی تے جڑے تواڈے پکے اہل حدیث انہاں چوں بھی کئی ہو گئے کچے کیونکہ انہیں صوفیاں دے عقیدے سنائے انہاں دے عقیدے دا بیڑا غرق ہویا کچھ ہوش دے ناخن نہ لو تسی اہل حدیث ہو کہ منجی جماعت ہو کدھر ٹر پئے ہو کسے کہانیاں چسکیاں وال سنیے ذرا کے فرمایا جنہوں تواڈے جو قرآن زیادہ یاد حضرت عمر بن سلمہ فرماندے نے جس ویلے واپس آئے میرے ابو قوم دے سردار سن سارے تو قرآن سنیا تینوں کنیاں صورتیں یاد نے تینوں کنیاں آیتاں یاد نے تینوں کنیاں کیوں انہاں سارے نے ہون جا کے قرآن پڑھیا تے میں انہاں تو پہلا جا کے پڑھنا سا کتھے جڑا ساڈے پنڈ دے نال چشمہ ہے نا وہ دی وجہ تو ساڈی آبادی ہوئی سی اتنے وہ پانی واہ سونا سی میٹھا پانی سی مدینے چو جڑا مسافر ہوندا سی نا نبی پاک نو مل کے تے جان لگدا سی اسی جگہ تو لنگنا ہوندا سی اتنے ٹھہردا پانی پیندا گھوڑے نو پیاندا اونٹ نو پیاندا گدے جڑی بھی سواری سی انہوں پیاندا تازہ دم ہوندا تے میں بھی نیڑے ہو کے کہندا بزرگو کتھوں آئے ہو بیٹا میں مدینے چو آیا اچھا اتنے جنہوں نے دعویٰ کیتا ہے میں اللہ دا نبی انہوں نے مل کے آئے ہاں میں انہوں نے ملنے واسطے گیا سا انہوں نے زیارتے گیا سا پھر جیڑی انہوں نے چٹھی ہے نازل ہوئی ہے قرآن نازل ہے وہ بھی سنیا جی ہاں پتر میں سنیا تے جے تسی اگر مناسب سمجھو تو سنا نہیں دیں دے انہیں میرے سنانا تے میں یاد کر لینا حضرت عمر بن سلمہ فرماندے نے میں ایک دن قرآن یاد کیتا تے ہن میں گھر چ نہ آ گیا تے گنگنان دیا پڑھدا جانا مزے لے لا کے پڑھی جانا میں نا یار بڑا مزہ آ رہا ہے جنہ مزہ قرآن چ نہ مزہ اور کیڑی کلام چ یہ میں عقیدت نہ گل نہیں کر رہا تجربے نہ جنہ مزہ قرآن چ اہل حدیثو کدی اپنا مزاج بدلو جڑا تساں بہت ہی مزاج بنا لے نا حدوں ود شعراں والا کسے کہانیاں والا مزاج بدلو قرآن و سنت دے مسائل وال لیاؤ ویکھیا جدا مزہ کیسا ہے تانوں پھر چیزاں چنگیاں نہیں لگنیاں جدوں تانوں منج مل گیا تسی منج ہی بن گئے اللہ اکبر اور حضرت عمر بن سلمہ فرماندے نے میں تے مینوں بڑا قرآن پاک دا مزہ آیا اور میں روز چلا جاندا چشمے تے جا کے اتھے جا کے قرآن یاد کریا کردا تے مینوں کافی قرآن یاد ہویا اج جدوں میرے ابو نے قرآن سنیا تے مینوں ساریاں تو زیادہ آیا فقدمونی بین ایدیہم تے میری عمر کنی ہے 6 یا 7 سال دی عمر دا میں بچہ نابالغ بچہ ماں نابالغ
نابالغ بچہ ماں نابالغ بچہ ماں نابالغ بچہ ماں تے مینوں انہاں نے اپنا مستقل امام بنا لیا. ہن میں انہاں نوں نماز پہ پڑھانا وا. ہن میں جیڑا منج میرے پیغمبر نے دتا ہے, جیڑی دعوت میرے پیغمبر نے دتی ہے, وہی دعوت اہل حدیث پیش کر رہے نے. لوگوں شخصیت نہیں ویکھنی, لوگوں عمر نہیں ویکھنی, سب تو پہلے ویکھنا علم. اگر علم دے اندر برابر نے پھر تساں ویکھنی ہے عمر, عمر اندر برابر نے پھر ویکھنا تساں عمل, پھر عمل دے لحاظ دے نال اینو اگے کھلارنا, اے دے تو دین لینا تے اینو دین سنان تے نمازاں پڑھان تے لانا. حضرات توجہ فرما دینا. پر ہونے کی ہے ہن مسیتاں دے سربراہ جڑے انتظامیہ دے صدور سیکٹریز بنے نے پڑھ ہوندے نے, مولوی صاحب تو مسیتے رکھنا آیا جے ذرا نماز پڑھایا تے جمعہ پڑھایا جے. انہیں بچارا آپ پڑھتے جاہل, اینو کی پتہ علم کی ہوندا ہے, اینو کی پتہ قرآن صحیح کیڑا پڑھدا تے غلط پڑھدا ہے. انہیں ویکھنا بلے بلے راگ بڑی یاسین والقرآن الحکیم, انہیں اینا ہی نہیں پتہ قرآن ہی غلط پڑھن دے. تسنیہ نو جمع, جمع نو تسنیہ تے سیگے کتے دے کتے. ایدی بات چنگی ہے, اینو رکھ لو. او خدا واسطے انتخاب کرنے کسی اہل علم نہ مشورہ کرو کہ مولانا سانو کو پڑھیا لکھیا عالم دیو, اساں انہوں رکھنے اور تانوں دین دی تربیت کرے. کدھر تھوڑا منج چلا گیا, تھوڑا منج ہے کسی ٹر کدھر پہ تسی. اللہ اکبر. میں دعوت بھی دیاں گا پر نال نال میں اپنا منج نہج ساڈی راہ ساڈا طریقہ اے نال دستا جاواں گا. حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دینا آیا جے. میرے پیغمبر نے جو دین پیش کیتا, جو دین پیش کیتا او دے چوں ملیا کہ علم دی قدر ہوے گی, علم دی قدر. اگر نابالغ بچہ بھی علم زیادہ رکھدا تے انہوں مصلی تے کھڑیاں کر دیتا جائے گا. لیکن اہل حدیث تو علاوہ دوسرے مسلک اج بھی تجربہ کر لو. تانوں او کہندے نے دیگ پکی ہوے تے ساری دیگ کھان دی لوڑ, صرف وہ دانے چکھی دینے. پاجی کی چکھی دے دانے چکھی دینے. میں دانے چکھان لگا ساری دیکھتے پھر جویں جویں پڑھو گے سنو گے ملے گا نا دین. میں صرف چند دانے چکھانے نے تانوں دیکھ کچی کنا دی ہے پکی کنا دی ہے. اور پکی کھایا جے کچی کھادی ٹھڈ وچ پیڑاں بڑیاں ہونیاں جے, چول بڑے پیڑے پھردے جے. انہاں ایسا پھرنے تانوں قبر وچ نہ جتیاں پوانیاں تھوڑے وجنے نے. صرف یہ دینا تھوڑا یاد رکھ لیا جگہ دعوت کا انکار کیتا تھے. ایڈی سچی دعوت جے ساڈی سنیے ذرا بات توجہ. اور اہل حدیث تو علاوہ جڑے دوسرے لوکی نے دوسرے فرقیاں والیاں تو اج بھی جا کے پوچھو نا مولانا 6 سال دا بچہ ہے قرآن پاک دا حافظ قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے, اس طرح کرو کہ فجر دی نماز انہوں پڑھان دیو. سوال تے کرے آ جائے نہیں بھائی اسی نہیں پڑھان دیاں گے. کیوں مفتی صاحب انہاں ایڈی وڈی تختی علی کتاب ہدایہ شریف لین دی, یہ ہماری بنیادی کتاب ہے جس کو ہدایہ کل قرآن بھی کہتے ہیں کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں لکھا ہے کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں. حضرت کی گل ہے یہ وجہ علت بھی بیان کرو نا, وجہ بیان کرو, کوئی کمزوری بیان کرو. بچے دا کی قصور, چور ہے ڈاکو ہے کی گل ہے, مشرک ہے کی گل ہے, عقیدہ غلط ہے کی ہے نہیں. نابالغ بچے کی امامت اس لیے جائز نہیں, نابالغ پر نماز فرض نہیں ہوتی. نابالغ بچے پر نماز فرض وہ بولو دے صحیح. اوے اللہ تہاڈا دعا جانا چ پڑھا کرے. اور جڈے سخت سردی دے موسم میں چاہے ہو میں تے کہنا یا اللہ جی اج بھی تو جنت دے نہیں دینی ساڈا تیرے کے تکا دے نہیں پتر لا ضرور ہے اور دینی کدوں ہی. اینی سردی دے موسم میں تیرا دین سننا آئے تے پھر خشک مولوی سنن ڈے نے تے بیٹھے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مالک کیڑی تو اپنے تے نہ تیرا کو تھی نہ پتر نہ دوترا نہ پوترا کدے واسطے رکھی ہے جنہ ساڈے واسطے رکھی ہے تے پھر اج لکھ دے سارے واسطے.
سانو دین دے اتے چلا دے، منہج سلف تے چلا دے۔ منہج سلف تو مراد او منہج جڑا میرے سلف آندے نے گزرے ہوئے لوگ، سلف گزرے ہوئے دا طریقہ، یعنی نبی پاک دے صحابہ تابعین۔ اسی جدوں سلفی کہلانے نا عربی چ، ساڈا مطلب ہوندا ہے اسی او سلف دے طریقے تے چل، منہج آندے نے طریقے نو، رستے نو، اسی انہاں دے رستے تے چلن ڈے۔ ہن گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ منہج نہ بھلیا جے اپنا۔ اہل حدیثو تواڈے چوں بہتے منہج بھل گئے نے تاں ہی کسے کہانیاں تے روایتاں کہتا مگر اسی ٹر پے ہاں۔ منہج نہ بھلو اپنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن علت بیان کی ہوئی، چونکہ نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں، انہیں جو پڑھانی ہے نفل، تے جڑے پیچھے کھلوتے نے انہاں پڑھنے نے فرض۔ ان اگے متنفل، پیچھے مفترض، نفل ادنا ہوندا ہے، فرض آلہ ہوندا ہے۔ ویکھو جی، اگے ادنا پیچھے آلہ، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تے جے پوچھو حضرت جڑا علت عذر پیش ہویا ہے ہدایات چ، اے قرآن وچوں آیا ہے یا کہ حدیث آئی ہے؟ جی نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، یہ ہمارے امام صاحب کی فقہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ تے جے امام صاحب دی سوچ صحیح حدیث دے خلاف آئے، پھر جے خلاف آئے، ہاں اگر خلاف آئے پھر اسی اصول کرخی تے چلیں گے، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فمحمول علی النسخ او التعویل۔ مولوی صاحب تسی تے حدیث دی گل کرن رہے ہو نا کہ حدیث تو ساڈے امام دے قول دے خلاف آئے، اسی کہنے ہاں جے کوئی قرآن دی آیت بھی ساڈے امام دے قول دے خلاف آ گئی نا، اساں کہنا ہے امام ٹھیک ہے، تے پھر قرآن دی آیت نو کی کہو گے؟ بھائی میں پڑھ رہا ہوں، عبارت پڑھن رہا، اصول القرخی مدرسے پڑھائی جاندی ہے، چھوٹی جی کتاب ہے، لے کے چیک کر لو کہ اتنے لفظ ہے کہ نہیں۔ پھر کی کرو گے؟ یہ تو قرآن دی آیت ہے۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ آیت جھوٹھی ہے، اسی کہیں گے آیت ٹھیک ہے، لیکن اسی کہیں گے یہ منسوخ ہو گئی۔ اچھا چلو یہ منسوخ ہو گئی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اگے کی لفظ آندے نات بخیر منہا او مثلہا۔ قرآن پاک نے اصول بیان کرتا ہے کہ جیڑی اسی ایت منسوخ کرنے ہیں نا حکم ایت، پھر اسی یا تو بہتر حکم لے ہونے ہیں یا او دے جیسا لے ہونے ہیں۔ اچھا جی ہن اس ایت نو جے تے کوئی ایت آئی ہے منسوخ کرنے والی تے دیو جی، ایت نہیں امام صاحب کا قول آ گیا نا، لہذا یہ ایت منسوخ ہے۔ تے جے وابی رولا پان لگن گے نا منسوخ وکھاؤ تو تسی کیا دے نہیں منسوخ تو نہیں، البتہ اس کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل اور طویل دیا بڑیاں شکلان ہیں، چونکہ یہ بات اس طرح ہے، چونکہ امام صاحب نے ایسے کہی ہے لہذا امام صاحب کی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ تے جے حدیث آ گئی پھر المبسوط پڑھو، المبسوط پڑھ لو، چلو وہ عربی ہے، تقریر ترمذی اردو پڑھ لو، اتنے پھر اصول آ گیا کہ جیڑی حدیث مبسوط وچے، جیڑی حدیث بیان کرنے والے صحابہ حضرت سلمہ اور حضرت انس، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو حمید سعدی، اس قسم دے صحابہ دے نام اتنے لکھے نے، اور بھی صحابہ نام لکھے نے۔ ان جیسے غیر مجتہد صحابہ اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو ہمارے قیاس صحیح کے خلاف آئے، حدیث چھوڑ دیں گے، قیاس صحیح پر عمل کریں گے۔ اور میرے بھائیو، اللہ دا واسطہ جے، اللہ دا واسطہ ہے،
میں اللہ دی قسم تنقید کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، صرف تمہیں دین دسنا چاہنا، دین ہے کی ہے، منج ہے کی یار اتنا ہنیر کہ دین قرآن اور حدیث کا نام تے اسیاں نے امام صاحب کے قول دے خلاف اگر قرآن دی آیت آئے وہ دی طویل کران گے، حدیث ہے چھڑ دیا گے، اور چھڑن والا بڑی بڑی دلیری کی تھی۔ مسئلہ مسرات امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام و نوبلا دی 22ویں جلد دے اندر جڑا ایک واقعہ نقل کیتا ہے، امام ابو قاضی رحمہ اللہ اپنا پڑھا رہے سن مسجد دے اندر، قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے سن، درس حدیث دے رہے سن، خراسان تو ایک حنفی نوجوان آیا اتنے لفظ بھائی میں نام پہلا گل کہی سی میں فرقیاں دا نام لین دا قائل نہیں، لیکن چونکہ اتنے لفظ لکھیا حنفی اس واسطے میں تعارف دا کرانا ضروری سی، اگر میں لفظ چھوڑ جاندہ ممکن سی علمی خیانت اور بد دیانتی ہوندی۔ حنفی نوجوان آیا، انہیں کہ حضرت مسئلہ مسرات واضح کرے، قاضی صاحب فرمانے لگے مجھے میں کیا واضح کروں، یہ تو حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسئلہ مسرات آندے نے، میں انہیں پنجابی ذرا دسنا تمہیں، جانور خریدیا تساں مادہ جانور دودھ والا، گائے بکری بھیڑ اونٹنی، تے کئی لوگ کی پتا جی ویچن جان نہ جانور تے 2 دنوں دا دودھ نہیں چوندے، ایک ٹائم یا 2 ٹائم یا 3 ٹائم دا ڈاکا لا کے نا تے پھر کھڑ دے نوانا پریا لگے تے مول ول لگے، یہ کام کیتا یہ جڑا کام کر کے منڈی لے جے، توجہ بھائی میرا بیٹا میرے وال اللہ تہاڈا آنا قبول کرے میرے وال۔ میں جڑے منڈے گلاں کر رہے میں مسئلہ مسرات بیان کر کے انہوں نے میں پوچھنا جی مسئلہ مسرات کرے کلے کلے کھڑیاں کر کے میں پوچھ لینا جنہیں تے دھیان نہ سن لو، جدا جدا دھیان لاؤں بھی اور میں کھڑیاں کرنا بھی پتر جڑا میں مسئلہ بیان کیتا دوبارہ بیان کر، نہیں تو تہاڈی مہربانی دھیان نہ سنو یاد کرو انہوں اگے پہنچاؤ۔ ہن اینوں کہندے نے مسئلہ مسرات، میم سواد را اتے شد اگے الف اپنا رات اگے الف تے گولتا مسرات، مسئلہ مسرات۔ ہن حدیث کی کہتی ہے اس طرح دا جانور دھوکھے نال کسی نے خرید لیا، دھوکھے نال ویچن والے ویچیا، دوجے نو دھوکھا لگ گیا انہیں خرید لیا، گھر جا کے ایک ٹائم پہلا ٹائم چویا تے 12 گڑویاں، دوجا ٹائم چویا تے 6، تیجا ٹائم چویا تے 3، انہیں کہا بیڑا تر گیا۔ حدیث کہندی ہے ایک سا جڑا نا کھجوراں دا، چونکہ تساں دودھ چویا وہ دی قیمت لے جو نال تے جا کے نا انہوں کو بھائی آ تیرے دودھ دے پیسے تے آئی تیری مجھ گاں تے میری رقم مینوں دے دے۔ حدیث کہندی وہ سودا اگر مالک واپس خریدار واپس کرنا چاہے بیچن والے دا حق کیوں سب واپس لوے۔ حنفی نوجوان کہنے لگا میں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، میں نہیں مانتا۔ قاضی صاحب فرماندے نے اتھے اللہ نے ایسی اپنی قدرت نام فرمائی، ابو ہریرہ دی کرامت ہوئی، سپ جڑا نا شوک دا ہویا مسجد چو گریا تھلے اس نوجوان دے پیچھے لگ گیا، ان لوگ کیوں آواز دین لگے توبہ کر، پھر انہیں توبہ کی تھی، سپ غائب ہو گیا۔ اللہ نے کئی ایسے منظر دکھائے میرے بھائیو۔ ہوں جڑی میں یہ گل تے سمجھن آگی کر گیا، جڑا کہے کہ نہیں جی ساڈی کتاب میں لکھیا بچہ نابالغ نماز نہیں، میں کہنا نماز چھڑ کے اذان نہیں کہہ دیندے، نابالغ بچہ امامت نہیں کرائے گا، کیوں کہ او دیتے نماز فرض نہیں۔ میں کہنا صحیح بخاری چاند ہے حضرت معاذ بن جبل، توجہ ہے پھر رضی اللہ عنہ کہو نا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے نا مسجد نبوی چ نبی پاک دے پیچھے عشاء دی نماز پڑھ کے واپس انہاں دی آبادی سی مدینے دے نال، اوتھے جا کے اپنی قوم نو نماز پڑھاندے سن۔ ہن حضرت معاذ بن جبل چونکہ فرض تے پڑھ گئے نے نبی پاک دے پیچھے، کیونکہ اوتھے پڑھنا ایک نماز پڑھیے تے 1000 نماز دا ثواب، صحیح حدیث دے مطابق جڑی 50,000 والی روایت ضعیف ابن ماجہ دی، 1000 نماز دا ثواب مسجد نبوی چ۔ انہاں اوتھے پڑھی
تے جا کے قوم نو پڑھائی. ہن فرضی تے پڑھ گئے نے, معاذ بن جبل فرضی نماز پڑھ گئے نے. ہن جدو قوم نو جا کے پڑھان ڈے نے تے کی انہاں دی ہن کیڑی نماز ہو گئی؟ نفل. کیونکہ فرض تے پڑھ گئے ایک دفعہ, فرض دو دفعہ تے ہوندا ہی نہیں. انہاں دی نفل تے پیچھے پڑھن والیاں دی فرض. ہن حدیث چو ثابت ہو گیا نا امام صاحب دا قول ہن حدیث دے خلاف آیا نا, کیونکہ ہدایہ نے امام صاحب ال منسوخ کیتا گیا نا. ہن حدیث دے خلاف آیا نا. چاہیے تے سی میرے مسلمان بھائی یہ ہوئی کلمہ کو پائی یہ کہندے ٹھیک گل ہے, امام صاحب نو غلطی لگی ہے, ساڈے فقیہاں نو غلطی لگی ہے, ہدایہ چ فتوی غلط ہے, لہذا نبی پاک دا فتوی ٹھیک ہے کہ نابالغ بچہ او دے تے نماز فرض نہیں, پاویں انہیں نفلی پڑھانی ہے نابالغ جماعت کرا سکتا ہے. کیوں؟ وہ اگے نفل پڑھتا ہے پیچھے فرض پڑھے گا. جویں معاذ بن جبل نے اگے نفل پڑھائے پیچھے پڑھن والے فرض پڑھے, لہذا نابالغ دی امامت جائز ہے. اہل حدیث نے کیا ساڈے نزدیک جائز ہے, کیونکہ ساڈے نبی پاک نے کہہ دیتا ہے جائز ہے, ساڈے نزدیک بھی جائز ہے. لیکن بھائی پھر اڑ گئے. میں انہیں اپنے بھائیوں نو کہاں گا اللہ دا واسطہ جے اپنی آخرت بچا لو, موت دا پتہ نہیں ایتھوں اٹھنا نہیں ہے کہ نہیں. ایسے مسلک میں رہنا جنہ دے فتوے سراسر قرآن تے حدیث دے خلاف ہاں. اللہ اکبر. بچے دی امامت تو بات نو تھوڑا جا کے چلاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے وچوں میں ایک دو مثالاں گھور دیواں. نکاح دی گل آ جائے. نکاح ایمان دا جز ہے, نکاح دے نال ایمان ود ہے. اللہ بندے نو برائیاں تو بچاندا ہے. اللہ کرے تے ہر ایک نو ایسا ہی نکاح نصیب کرے جو نکاح دی اصل غرض و غایت ہے, نسل ودانا اور برائیاں تو اپنی نظر نو شرمگاہ نو بچانا. یہ ہے اصل نکاح دا مقصد. اور نکاح کنا چیزاں دا نام ہے؟ 4 چیزاں. پہلے نمبر تے ولی دی اجازت, ولی دی اجازت. نمبر 2 گواواں دی موجودگی. نمبر 3 حق مہر. نمبر 4 ایجاب قبول کرانے, لڑکی نو نہیں لڑکے نو, لڑکے نو لڑکی نو نہیں. دس نہیں تھی یہ فلانا منڈا فلانے دا منڈا انہیں حق مہر قبول ہی. یہ لڑکی والے سن بھی کتنے دستے ہیں کتنے روایت آتی ہے. ہاں میں کرنا جی عرض انشاءاللہ. اور بات نہ توجہ فرماندے نہ جے بات تے توجہ. 4 چیزاں دا نام نکاح. پہلے نمبر تے ولی دی اجازت. نبی پاک فرماندے نے لا نکاح الا بولی, ولی دی اجازت تو بغیر نکاح. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں. ہن ولی بنے گا کون؟ ولی بنے گا جدی زیر کفالت لڑکی ہے, جدی زیر کفالت لڑکی ہے. یعنی باپ, اکثر باپ ہی کفیل ہوتا ہے, پھر بھائی بھی بن جاندے نے. سب تو پہلے باپ, اگر باپ دی زیر کفالت ہے باپ, جے باپ نہیں تے پھر بھائی, بھائی نہیں تے چچا, یعنی دادکیاں وچوں پھر درجہ بدرجہ او دے ولی بن گئے. ہن اے بن گئے نے ولی تے ولی دی اجازت تے اجازت تو بغیر نکاح نہیں. جیڑیاں لڑکیاں تے لڑکے ولیاں نو پوچھن تو بغیر جا کے کوٹ مہر کردے نے, ساری عمر حرام کردے نے. کوئی نکاح نہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا نکاح نہیں. جدو حدیث آ گئی فیصلہ نبی پاک دا گیا نکاح نہیں. ہن حدیث آ گئی لا نکاح الا بولی.
لیکن غیر اہل حدیث مفتیاں نے فتوے دیتے اور دے رہے ہیں کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہو جاتا ہے، بچی دی رضامندی لئی جائے گی۔ لوگوں تواڈیاں عشقاں دے دشمن غیر اہل حدیث، کیوں؟ جدو عدالتاں فتوے آ گئے، عدالتاں بن گیا قانون، ایک لڑکی دی کسے لڑکے نہ سیٹنگ ہوئی، ماں پیو نہیں منیا، وہ دوڑی جا کے عدالت نکاح کر لیا، کیس جیڑا ٹی وی تے آ گیا، اخبار تے آ گیا، اور جڑیاں کڑیاں کئیاں تک وہ خبر پہنچی، انہاں کیا لے میں بھی اج تک ڈرن نہیں سا، میں بھی نکلنی ہوں، منڈے نو کہنی ہوں چل دالتے جا کے نکاح کر لینے ہیں۔ ایک نہیں ہزاراں دی تعداد اندر مسلماناں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں، اور انہاں لٹان دے پیچھے ہاتھ کنا غیر اہل حدیث مفتیاں۔ اور لوگوں تسی اجے بھی وہ جے مسلک وچ رہو جڑا تہاڈیاں عزتاں لٹے، تہاڈیاں دھیاں نوں جنہاں تسی لاڈاں نال پالیا اپنے منہ چوں لقمے کٹ کر کے کھوائے، انہاں لڑکیاں دا بھی جرم نہیں جنہ وہ پیچھے فتوے دین والے مولویاں دا۔ کاش ایتھے اہل حدیث دا مسلک او دے مطابق عدالتاں وچ قانون بندا، او کی جڑا میرے نبی نے سانو مسلک دیتا ہے، لا نکاح الا، آواز آئی؟ ہاں اے گا ٹھیک ہے، آواز آئی نہیں، اور بول پہ نے پہلو نہیں بولے، میں تمہیں میں نہ لمبی حدیث نہیں، یا دو لفظ یاد کر لو، لا نکاح پڑھو، لا نکاح الا بے ولی، اینا لفظ سنا لو گے نا لوگاں نو، ایتھے گانے میں 5 ٹوڑ کے ہونے سٹدا نا، چھاتی ماردا ہی وے میرا لونگ واچا، ہلو کئیاں یاد ہو جانا، تے حدیث دے لفظ پڑھن تے یاد نہیں ہونے، یاد کرو، لا نکاح الا بے ولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، اے مسلک اہل حدیث جو میرے نبی نے دیتا منے سن۔ ہن جڑا لڑکی لڑکا بغیر ولی دی اجازت تے نکاح کردا ہے، وہ نکاح نہیں، ساڈے نبی نے کہتا ہے نکاح نہیں، بولو ساڈے نبی نے کہتا ہے نکاح نہیں۔ ہاں وَإِنِ اسْتَجَرُوا، پھر یہ انشاءاللہ بات ذرا لمبی ہو جانی، یہ بات پھر کسی نے کرا دا، مینوں پتہ ہے اتوں آ کے کئی راہ کڑ لیں دے، لیکن بات بڑی لمبی ہو جانی ہے چونکہ کاری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اور اگلی بات کرا چونکہ میں 4 چیزاں اختصار نہ بیان کرنی ہیں۔ گواہ دا حاضر ہونا، جیسا کہ سن کبرا بیکی دے لفظ نے لا نکاح الا بے ولی او بے شاہدین، بات اے 2 لفظاں تے اختلاف ہے، بعض کہندے نے کہ مرفوع نہیں موقوف ہے، بعض جے اگر موقوف بھی ہون قرآن پاک دی تائید کر دے نے، تو خیر گواہ کم از کم نکاح دے 2 گواہ، تاکہ گواہاں نو پتہ لگے گھر اندر بیٹھ کے کلے نکاح نہ کر لو، نکاح نہیں ہونا، 2 بہتر تے زیادہ تو زیادہ ہون، کم از کم 2 ہون جڑے لوکاں دسن نہیں بھائی نہیں یہ بھی نہیں کٹ کے لئی جاندہ، میں اتنے موجود سا، دو جا کے میں موجود سا، میرے ہوندے نکاح ہویا، حق حلال ہے، 2 کم از کم گواہ ہونے چاہیے، حق مہر، حق مہر، حق مہر معجل یا غیر معجل، اور تیسرا مثلی، 3 ہی حق مہر۔ ہوں ڈر مینو بھی بڑا ہوں ڈیا، سلفی صاحب اتنے ہی نے، اللہ اکبر ماشاء اللہ، تو بیان جڑے دوست لیٹ آئے نے جنہیں پہلا سنیا نا مولانا عبدالباس سلفی صاحب دا، اللہ کرے تے ہو جے پڑھے لکھے لوگ بھی کتے میدان چ آ جان، ساری عمر سکول ہی پڑھا دیا نہ کٹ دین، تو میں تے پیر زید شاہ صاحب دا شکریہ ادا کراں گا جنہوں نے موقع آتا ہے، جنہوں نے بھی ماشاءاللہ دین دی دعوت دیتی ہے اور حق ادا کیتا ہے۔ سنیے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں حق مہر معجل غیر معجل، معجل ہوندا ہے نکاح دے وقت یا بیوی نہ جدو ملاقات ہونی ہے اس وقت نکاح اپنا حق مہر ادا کیتا جائے، جیسا کہ سنن نسائی چاہتا ہے۔ اے ہن ذرا کان کھول کے گل سنیا جے، دماغ حاضر کر کے، ہن بھی تساں کئیاں کہنا چی میں نے نویں گل کر دیتی ہے، نویں نہیں میں پرانی کرن لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے،
یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ دا نکاح تے او پتر او بچے نہیں میں نہیں گلا کرن دینی میرے وال دھیان چور صاحب ذرا انہاں تے شفقت دا ہاتھ رکھیا جے سجے کھبے ہاں جی ذرا دھیان توجہ میرے او تو کی او دروازے وچ کون نہیں بند کر چھڑ دروازہ جڑا ہے بچہ نو اندر بلا لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو آیا کہ فاطمہ دی رخصتی کرو تے حق مہر واسطے کوئی ہے ہی حضور نہیں فرمایا حتمیہ زنا کتھے ہی او تے ہے فرمایا فآتھا بے ایجا او جڑی حتمیہ زنا ہی نا او فاطمہ نو حق مہر اندر دے دے ابو داؤد دے لفظ اوندے نے حضرت علی نے حتمیہ زنا حق مہر اندر سیدہ فاطمہ نو دے دیتی اے وے صحیح مسئلہ ایک جھوٹا مسئلہ مشہور ہو گیا جھوٹا جدی دلیل ہی کوئی نہیں وہ کی حضرت علی نے زرہ جا کے بیچی حضرت عثمان نے 480 درہماں دی خریدی انہاں پیسیاں دا خوشبو لے آندی تے جہیز خریدیا دنیا جہان دا کو بندہ نو صحیح سند تو ثابت نہیں کر سکتا یہ جھوٹ ہے پرلے درجے دا ہاں جڑی سرکانی نے لکھی ہے نا گل انہیں زرہ دی گل نہیں کی تھی گھوڑے دی وہ بھی روایت ضعیف جڑی ندوی والا لکھی ہے سیر و صحابہ حضرت علی زنا نہیں بیچی یہ روایت مشہور کنے کیتی ہے یہ مشہور کنے کیتی ہے جنہوں نے ایک تحریک چلائی ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے شرم کرنے سی گل کرنے والے انہوں شرم نہیں ہوندی بھی شرمان نبی پاک دی سنت نو لعنت کہہ رہے ہیں جہیز لعنت نہیں سنت اللہ دے رسول دی سنت ہاں واجب نہیں اب فیس بک تے بات ہوئی سی اسے کوئی کی نام سی ہوتا انہیں بڑی تحریک چلائی ہے تو میں تھلے کمنٹس دیتے میں کیا یہ کیڑی دعوت دین ڈے ہو یہ کیڑی کتنے لکھے آرام ہے تو مینو جواب آیا مولوی صاحب لگتا تساں جے لیا میں کیا ہاں میں لیا بھی ہے تیاں نو دتا بھی ہے اور انہوں سنت سمجھنا اور اس کا پرچار کرنا تے کرتا رہا وہ اکھاں کھل گئی انہیں مجھے کلپ کل دیتا میں کہ جنہیں بیان کیتا جاؤ اے تے جنہیں دوجی ہواری ہو سارے روایت نو صحیح سنت جو ثابت کر دیو یہ تو من کڑت روایت جھوٹی صحیح حدیث کے خلاف جہیز اللہ دے رسول نے دیتا ہے سیدہ فاطمہ نو میرے نال ایک بحث ہوئی سی جمعے تو بعد میں جمعہ پڑھایا سی جہیز دے موضوع تے 2 جمعے ایک بابا جی تھیلا لے کے آگے میرے کو وہ تحریک دے وہ غالباً سربراہ سن انہاں کہا جی چلو جے نبی پاک نے حضرت فاطمہ نے دیتا ہے تے حضرت ام کلثوم تے رقیہ نو کیوں نہیں دیتا میں کیس بات سے نہیں دیتا وہ گئیے کھاندے پیندے گھر وے سن حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم اور جنہاں دے بارے مشہور ہے کہ انہاں دا نکاح پہلو ابو لہب دے پتراں نال ہویا سی پھر طلاق لئی تے پھر عثمان نال جھوٹی روایت ہے کسے صحیح سند چ ثابت نہیں حضرت رقیہ تو میں کلثوم دا نکاح تے بڑی دور دی گل ہے ابو لہب دے پتراں نال منگنی بھی ثابت نہیں ڈائریکٹ کا ماریاں حضرت عثمان دے نکاح چاہیاں نے یکے بعد کرے ابن عساکر دی من گھڑت روایت جی سند اندر عبدالعزیز بن عمران راوی متروک ہے جھوٹا ہے پھر حاجی وہ جڑا اتبا تے اتبا نامی تے ابو لہب دا پتر ہی کوئی نہیں وہ جدے بارے مشہور ہے انہوں جنگل دے شیر نے چیر چھڑیا سامان تے چڑھ کے اتبا ابو لہب دا پتر ہی کوئی نہیں اتبا تے محتب 2 پتر نے دے چلو خیر یہ تو ضمن گل آئی گل جڑی میں کر رہا جہیز واجب نہیں اگر کو دینا چاہے جائز ہے ہاں لین کیوں لین والے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے انہوں دے ماں باپ دی شکت ہے اپنی شکت دے مطابق جو دے یہ ہوں ہو گیا حق مہر معجل جڑا موقع تے ادا کیتا جائے موقع تو مراد یہ نہیں کہ نکاح دے موقع تے بہتر ہے جی میں حضرت علی نے سیدہ فاطمہ نو آپ دیتا ہے حق مہر اسی طرح دولہا اپنی دلہن نو پہلی ملاقات دے وقت آپ پیش کرے حق مہر یہ بہتر ہے اگر نکاح دے وقت وہ کسی ولی نے بھی دیتا گیا تو کوئی حرج نہیں جائز ہے 2 گلاں ہو گئی غیر معجل یعنی جڑا بعد اندر دیتا جائے طے ہو گیا لیکن بعد اندر وہ کی نبی مشہور حدیث اوڑی بی بی نبی علیہ السلام کو لائے مینوں قبول کر لو میں ہبہ کرنی آپ نے فرمایا میں نے ضرورت نہیں ایک صحابی کہندا میں نہ نکاح کر دیو فرمایا کوئی حق مہر واسطے ہے ہی جی نہیں او کوئی انگوٹھی چھلا لایا جی کوئی نہیں تینوں قرآن یاد ہے حل ما کا من القرآن تینوں قرآن کو یاد ہے ہاں سونے یاد ہے
لو بھی اتنے ذرا تھوڑے دھیان نال، اگر میرا بھائی کوئی غیر اہل حدیث مسلک دا آیا ہے، میں وہ آن دا خیر مقدم کرنا، انہوں اہلم و سہلا مرحبا کہنا، وہ حق دی دعوت سنن آیا ہے، وہ میرا پرا ذرا اے جملے میرے دھیان دے نال سن لوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل ما کا من القرآن، تیرے کول کوئی قرآن چو بھی تینوں کوئی یاد ہے؟ ہاں سونے مینوں فلانی صورت یاد، فلانی یاد، فلانی اینا نہ یاد۔ فرمایا تیرا میں نکاح پڑھا دیتا ہے دے نال، توجہ ہے بھائی، نکاح پڑھاتا ہے، جنہ تینوں قرآن یاد ہے او جا کے اینوں سکھا دیں، اے تیرا حق مہر ہے۔ ایوے غیر معجل، غیر معجل یعنی بعد وچ ادا کیتا جا سکتا ہے۔ ہن اس حدیث تے ایمان اہل حدیث دا دوجے مسلکاں والیاں دا نہیں۔ تسی کہو گے یہ کہو جی گل کیتی جے مولوی صاحب؟ بھائی یہ میں گل اس واسطے کیتی ہے، دوسرے مسلکاں والے کہندے نے روحانی حق مہر ہوندا ہی نہیں، حق مہر مادی ہوندا ہے جہਦੀ قیمت کم از کم 10 درہم ہوندے، مادی، روحانی ہوندا ہی نہیں۔ اور میں کہنا جدو نبی قرآن روحانی ہے کہ مادی ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور قرآن یاد تو نہیں بھی نہیں ہوندی، قرآن روحانی ہے کہ مادی؟ نبی پاک نے روحانی حق مہر مقرر کیتا ہے کہ نہیں؟ اور میں کہنا یار تانوں کی ہو کی گیا ہے؟ نبی پاک روحانی حق مہر مقرر کرن، تواڈے مفتی آکھن نہیں تو تساں بھی کہتا نہیں، چھڈو یہو جے مسلک نو جتھے نہیں ٹکا کے نبی پاک دی مخالفت ہون ڈئی ہے، پھر بھی انہاں مسلکاں چ رہنا۔ نہیں جی وہ تو ایک مجبوری سی۔ میرے ایک مولوی بحث ہوئی سی بڑی، کہنے لگا وہ تو ایک مجبوری سی۔ میں کیا چلو جی کی مجبوری سی؟ وہ کول ہے کچھ نہیں سی، اور کوئی مثال دسو؟ تو میں کہا جی اور آ جائے مان لے گا؟ مان لاں گا۔ میں کہا چل پھر صحیح مسلم تے طبقات ابن سعد کے جوڑ لے ذرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس دی والدہ، انہاں دا پہلا شوہر فوت ہو گیا، عدت پوری ہوئی۔ ابو طلحہ اے مدینے چو امیر ترین بندہ سی، شراب دا کاروبار کرتا سی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ۔ ام سلیم میرے نال نکاح کر لے، فرماندیاں نے تو بندہ بڑا شریف ہے، با اثر ہے، مالی لحاظ نال بھی، سیاسی لحاظ نال بھی، اخلاقی لحاظ نال بھی، لیکن تیرا میرا نکاح ہونا نہیں کیونکہ تو کافر ہے تے میں مسلمان، تیرا میرا نکاح نہیں ہونا۔ ادو آیتاں اتر گئی سن جہدے وچ آیا سی کہ کوئی مومنہ کسی مشرک نہ نکاح نہ کرے، اس تو پہلے جائز سی۔ اللہ اکبر۔ تے جے تو ایمان لے آویں تے میں تیرے کو کوئی چیز نہیں لیندی، تیرے ایمان نو میں اپنا حق مہر بنا لاں گی۔ تے ابو طلحہ غصے چ آ گئے، انج ویسے گل سن لے، او جڑا تیرا مبعوث ہے نا لکڑی دا تے فلانے قبیلے دے غلام نے جڑا ترخانہ دا کام کردا انہیں بنا کے دتا ہے، ویسے جے تیرے بابے نو اگ لگ جائے، تیرے بابے نو اگ لگ جائے لکڑی دے تے پھر جڑا اپنے بچا سکتا تیری مشکل حل کرے گا۔ بس نکاح کرنا ہی تے کر، خبردار میرے بابے دے بارے کو گل کیتی۔ وہ بھائی نہیں سن دے، جدو سمجھ نہ آوے نہیں سن دے، بتھیرا آنے ہاں۔ وہ جڑا اپنی قبر نو نہیں بچا سکیا، بمب نال اڑ گئی ہے، تانوں کیویں بچائے گا؟ خبردار ساڈے بابے دے بارے گل کیتی۔ جدو سمجھ آندی ہے یار تسی ٹھیک کہندے سو، اللہ سمجھ دے۔ ابو طلحہ بڑے غصے چ آ کے ٹر گئے، گھر جا کے کلیاں بہ کے سوچن لگے ویسے گل تے صحیح کہن ڈئی سی، انج ہی ہن کہندے نے ویسے بھابی گل تے صحیح کہندے نہیں، گل تے صحیح کہی انہیں، جی اینوں اگ لگ جائے تے باقی لکڑی والے سڑ جانے۔ گل تے صحیح کہی انہیں، گل تے بھابیاں نے صحیح کہی ہے ویسے، قبراں والے جڑے تھوڑا نقصان دیندے نے نفع دیندے، گل تے صحیح کہی ہے نا۔ اچھا سوچی پہ کے چڑھیا گسا بت دے کیتے 5-7 ٹوٹے دے ام سلیم کو لا گئے۔ ام سلیم مینوں گل دی سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھا لے، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ فرمان لگیاں لے ہن انس تم ولی بن جا، لے کرو میرا نکاح، کوئی حق مہر نہیں، تیرا ایمان میرا حق مہر ہے۔ میں کیا بندہ بھی مالدار ہے، پیسہ بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، لیکن حق مہر کی بنیا؟ روحانی۔ آواز نہیں آئی۔ حق مہر کی بنیا؟
روحانی آدھے نہیں کم از کم 10 درہم جدی ہوں قیمت 5000 ہے، پہلا 32.5 روپیہ سی، بڑی دیر 32.5 رہا ہے، بڑی دیر ہوں آ کے انہیں کیا نہیں یار ریٹ بتا بھی لو، ہوں عمران خان آ گیا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تھوڑی قیمت بتا لو، انہیں کہ 10,000 کر لو، اپنا 5,000 کر لو، ہاں شریعت میں 5,000 روپیہ، ہاں شریعت کے اندر یہ مقدار مقرر نہیں۔ دسنا کی چاہنا ہوں یہ حدیث دا فیصلہ ہے، فیصلہ حدیث دا ہے، فیصلہ منزل من اللہ، کیونکہ قرآن بھی اسمان تو اتریا، حدیث بھی اسمان تو یعنی اللہ دی وحی ہے۔ ہوں یہ جو فیصلہ آ گیا کی آیا کہ روحانی حکمیر جائز ہے، دوجے کہندے نے جائز نہیں، اسی آنے جائز ہے۔ او بھابیو تسی کیوں ہر جگہ لاتڑ آندے ہو، کیوں آندے ہو جائز ہے؟ اسی کہنے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب والو نازل ہویا ہے او دی اتباع کرو، اللہ سانو توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔